بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، جتنے حاضر ہیں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات باواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ کل بھی اسی آیت پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آج بھی اسی آیت پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ، کہ کوئی بھی مالک شفاعت نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے الا، مگر وہ ہیں کون؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ لیا ہے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ یعنی پہلے نفی ہے کہ کوئی بھی مالک شفاعت نہیں ہے، پھر فرماتا ہے اللہ، وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ لیا۔ جس نے وعدہ لیا اس ہستی کا نام حسین ابن علی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور کل میں نے یہ بات کی تھی کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے شفا اور ایک ہے شفاعت۔ شفا بیماری سے نجات، شفاعت گناہ گار کی بخشش۔ اور جس کریم کربلا کی میں نے بات کی، امام نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ کل میں نے بات آپ کو یہ سنائی صرف یہاں تک کہ پہلا مریض عرش کا نام فطرس، ٹھیک ہے، اور بیماری تکبر کی، کہ فطرس کو جب اللہ نے بالوں پر دیے تھے تو اس نے کہا تھا مم مثلی، مجھ سا کون، اور اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا اور بالوں پر واپس لے لیے، اور یہ کہہ کر واپس لیے تھے کہ یہ مم مثلی مجھ سا کون، یہ تکبرانہ جملہ ہے، اور یہ ایسا جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر سب بولیں تو جملہ کہوں، شعبان کی 3 کو جب بطول کی آغوش میں حسین آئے، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا مم مثلی مجھ سا کا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان ہاتھوں کی خیر اور جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے کل اتنا اچھا سماعت کیا تو اس لیے میں بھائی یہ بات کو مزید اسی کو آج آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کے بھی قلم میں مزید وسعت عطا فرمائے کہ اسی طرح معصومین کا ذکر آپ کی زبان سے اور آپ کے قلم سے جاری رہے، اور سب کو مالک آباد و شاد رکھے۔ میرے بھائی غفران مشتبہ صاحب، بھائی زین زیدی صاحب، قمیل رضوی صاحب اور دیگر پورے مصطفی ٹرسٹ کی مالک
توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب جملہ سنیں تو لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا من مثلی، مجھ سا کون، انا خالق الحسین، میں نے حسین کو بنایا ہے۔ اب جب بنایا تو اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آج کے دن عرش پر میری تسبیح چھوڑو، فرش پر جاؤ، بطول کی چوکٹ کا بوسہ لے کر میرے محبوب کو حسین کی آمد کی مبارک دو۔ اب جب یہ سب کہا، آئے ہائے اللہ اکبر، تو لاتعداد فرشتے چلے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے کہا جتنے ملائکہ ہیں سب سیدہ کے چوکٹ پہ جائیں۔ ذرا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بتلا سکتا ہے کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے، نہیں بتلا سکتا، لیکن وہ کل والی بات میں آج پھر کہوں گا کہ جس سوال کا جواب پوری دنیا کی یونیورسٹی میں نہ ہو، وہ جواب آپ کو حسین علیہ السلام کی مجلس میں ملتا ہے۔ امام سے سائل نے پوچھا تھا مولا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب سے روح زمین پر قبر حسین علیہ السلام بنی ہے، روزانہ 70,000 فرشتے زمین پر آتے ہیں، قبر حسین کا طواف کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور فرمایا جو پہلے روز آیا اس کی دوبارہ باری قیامت تک نہیں آ سکتی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ ہے آپ صاحب؟ فرمایا جو پہلے دن آیا اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آ سکتی۔ تو غفران بھائی ہم پر حسین کی کتنی قریبی ہے، کہہ دو جملہ کہ فرشتے ایک بار آئے تو دوبارہ نہیں آ سکتے، حسین ہمیں ایک بار کربلا بلاتے ہیں اور جانے کتنی بار ہم حسین کی زری کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ حسین کی قریبی ہے۔ لطف آ رہا ہے مجھے، چونکہ کمیل بھائی سے اور اس ٹرسٹ سے ایک انفرادی تعلق ہے میرے بھائی غفران مشتبہ صاحب کا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس انداز میں مجلس پڑھیے گا کہ بس ہر ایک کے دل سے دعا بھی نکلے اور صدائے یا علی بلند ہو، کیونکہ وہ زبان محمد و آل محمد کو پسند ہی نہیں کہ جو دنیا کے لڑائی جھگڑے میں بولے ان کی تعریف میں نہ بولے۔ بلکہ معصوم کا تو فرمانا ہے کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے۔ سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ اور کل بات بھی یہ تھی کہ امام نے فرمایا تھا کہ جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کل وقت زیادہ ہو چکا تھا تو میں بات کو مزید آگے بڑھا نہیں سکا تھا، اسی لیے تو سرکار صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تھا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا فائدہ کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا علی دیتا ہے۔ ہائے 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 اللہ، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرے دادا علی۔ اب اللہ نے فرشتوں سے کہا زمین پر جاؤ اور حسین کی مبارک دو۔ اب سب فرشتے چلنے لگے تو میکائیل نے جبرائیل سے کہا، اس نے کہا کیوں نہ فطرس کو بھی ساتھ لے چلیں؟ نہیں آپ اچھا سنتے ہیں اور سارے چہرے وہ بیٹھے ہیں جو ذکر اہل بیت کی رونق بھی ہیں اور زینت بھی بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے چلو۔ ایک فرشتے نے فطرس کو اٹھایا اور چل پڑے۔ آپ مریض کی فطرت سے واقف ہیں، خدا نخواستہ اگر یہاں کسی مومن کوئی بیمار ہو اور غفران بھائی اس کی عیادت کو آئیں اور کہیں کہ چلو اگر تمہیں طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تو میں تمہیں شارع فیصل پہ ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے وہاں لے کے چلتا ہوں، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اب مریض کی فطرت کیا ہے کہ جیسے ہی مریض کو گاڑی میں بٹھایا، ابھی
1 کلومیٹر بھی نہ گئے ہوں تو وہ کہے گا غفران بھائی ذرا میری ہمت باندھے، جہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ ایسا ہے؟ پوچھا جاتا نا، وہ کہیں گے ہاں ہاں انشاءاللہ، یہاں تک کہ ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچ جائیں وہ یہی کہے گا کہ جہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے شفا مل جائے گی؟ یہ کہیں گے ہاں ہاں فکر نہ کرو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اگر بول سکتے ہیں، اور بالخصوص جو بیمار ہیں ان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، میرے بھائی محسن مجتبیٰ صاحب کے بیٹے کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں، اور دیگر جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے میں جملہ کہوں، عرش سے لے کر بطول کی چوکھٹ تک فطرس بار بار جبرائیل سے یہی کہتا رہا، میری ہمت تو باندھو، جہاں لے کر جا رہے ہو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، جہاں لے کے جا رہے ہو مجھے شفا مل جائے گی۔ اور جبرائیل ایک ہی جواب بار بار دیتا، فطرس لا تسل عن الحسین، نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اور حسین کون ہے؟ ابھی آپ نے میرے بھائی سے افتخار عارف صاحب کے 4 مصرے سنے، سماعت کیے جو لیٹ آئے۔ شرف کے شہر میں ہر بام ادھر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر، اور دوسرا مصرع کیا تھا؟ ہاں ہاں، جو سر بلند ہے وہ سر حسین کا ہے۔ 4 مصرے آپ نے افتخار عارف صاحب سے ان سے سنے، اسی پہ 2 مصرے مجھ سے سنیے۔ شرف کے شہر میں ہر بام ادھر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر، وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو میرے موضوع سے مربوط ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کہ حضور شافعِ محشر علی کہیں گے یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب، آپ سلامت رہیں، حیدریہ، بہت شکریہ۔ اللہ، گناہگار بہت ہے مگر ہائے ہائے، توجہ ہے۔ اکثر میرے استاد محترم یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ خطرناک حد تک ظالم ہوتے ہیں، حسین خطرناک حد تک کریم ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے آپ صاحب، حسین خطرناک حد تک کتنا کریم۔ سنیے، اب سنیے کہ جب فطرس آیا رسول سے کہنے لگا مبارک ہو حسین کی، رسول نے کہا خیر مبارک، کہنے لگا بیمار ہوں شفا چاہیے۔ اچھا ایک جملہ ہے غفران بھائی، میں کہوں گا اور دیکھوں گا کہ کون زین صاحب کس طرح بولے گا، میرے بھائی ذرا ساتھ دیجیے گا، اور اتنا اچھا آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا خیر مبارک، کہنے لگا بیمار ہوں شفا چاہیے۔ رسول نے کہا مبارک کس کی دینے آیا؟ کہنے لگا حسین کی۔ تو سرکار نے کہا شفا مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ جملہ سنیے، کہنے لگا جی میں آپ سے شفا لینے کے لیے وہاں سے آیا ہوں۔ رسول نے کہا آیا تو حسین کی وجہ سے ہے، وگرنہ جب میں آیا تھا تب کیوں نہیں آیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، بولیں گے تو لطف آئے گا، بولیں گے تو لطف آئے گا۔ آج جو آیا ہے تو حسین کے لیے آیا ہے، لے پھر شفا بھی حسین سے لے۔ کہنے لگا شفا لینے کا انداز، ایسی باتیں ہوتی کبھی کبھی، لیکن چونکہ مجھے بتلایا گیا القائم ٹی وی کے زیر اہتمام مولا جو یہ چینل چلا رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے، تو چلیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور جملہ اب کہنا چاہتا ہوں کہ فطرس نے کہا شفا کیسے لوں؟ رسول نے کہا وہ سامنے گہوارے میں حسین آرام کر رہے ہیں، حسین کے آرام میں بھی خلل نہ آئے اور تیرا کام ہو جائے۔ کیا کروں؟ فرمایا اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا۔ نہیں، آپ نے پرواز نہیں کی ساتھ، آپ نے پرواز ساتھ نہیں کی۔ کیا کہا؟ اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا۔ یہ پروں کو مس کر کے اڑ گیا، جبرائیل رسول کے پاس آیا، کہنے لگا سرکار قربان جاؤں، اگر شفا دینی تھی تو فطرس کو حسین کے بدن سے مس کرواتے،
یہ گہوارے سے مس کیوں کروایا؟ کہا اس میں راز ہے۔ کیا راز ہے؟ فرمایا 1400 سال کے بعد حسین کے عزادار حسین کے نام پر گلی گلی نگر نگر جب جلوس نکالیں گے تو کہیں علم نکلے گا، کہیں تعزیہ نکلے گا، کہیں گہوارہ نکلے گا۔ دیکھنے والے کہیں گے علم سے مدد نہ لو، گہوارے سے شفا نہ لو۔ میں نے 1400 سال پہلے فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کرا کے دنیا کو بتلایا، اگر لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے فرشتوں کی شفا کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات امام حسین علیہ السلام کی ذات پر باواز بولن پڑی۔ توجہ فرمائی، کتنا کریم ہے میرے اور آپ کے مولا حسین۔ سنیے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، میرے پیش نظر ہے، جاگتے آئیے۔ رسول فرماتے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ، کتنی معروف حدیث ہے کہ بچے انہوں بھی بولے ہیں، پڑھے ہیں۔ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کون؟ نہیں بولیں، حسین ہدایت کا اللہ اکبر، ہائے ہائے کیا بات ہے۔ فرمایا میرا بیٹا حسین، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی۔ حسین ہے ہدایت کا چراغ۔ حضور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، عام چراغ کا کام۔ اندھیرا ہو، آپ نے چراغ جلایا، روشنی ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کام فقط روشنی دینا ہے۔ جملہ کہہ دوں، چراغ روشن ہوتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ میں روشن ہندو کے گھر ہوا ہوں، میں تو آپ کے مزاج کے مطابق پڑھ رہا ہوں کہ میں ہندو کے گھر روشن ہوں یا مسلمان کے، مسجد میں ہوں یا امام بارگاہ میں، مندر میں ہوں یا چرچ میں۔ چراغ کا تو کام ہے بس روشنی دینا۔ تو پھر اگر بولیں تو جملہ کہوں، جب عام چراغ روشنی دیتے ہوئے کسی کا مذہب نہیں دیکھتا، حسین تو ہدایت کا چراغ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ اکبر۔ اللہم صلی اللہ، حسین تو بولیے ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی۔ کائنات عالم میں دو ہستیاں ہیں جنہوں نے نجات کی کشتی بنائی۔ شکریہ جی۔ کتنے لوگ؟ ایک حضرت نوح، ایک حضرت حسین۔ جملے پر کراچی والے نہ بولیں تو کون بولے گا؟ حضرت نوح اور حضرت حسین کی نجات کی کشتی کا پہلا فرق یہ ہے، نوح کی کشتی میں جو بیٹھے، نوح کی کشتی 6 ماہ چلی اور رک گئی۔ اب اگر میں تشریح کروں تو پھر لطف چلا جائے گا جملے کا۔ جناب نوح کی نجات کی کشتی 6 ماہ چلی، بولیے، اور رک گئی، اور حسین کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ بولیے مثل مجلس عزا چل رہی ہے۔ یہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ نجات کی کشتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا نسبت دی ہے، اور اسی نسبت پر ڈاکٹر حسن رضوی صاحب نے کہا تھا میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ مجھے چونکہ کمیل بھائی نے
نام نہیں بتلایا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں اور نظامت بھی کرتے ہیں، سجاد صاحب. تو چونکہ یہ اچھے شعر پڑھ رہے تھے اور بات کہہ رہے ہیں تو میری تو خود طبیعت ایسی ہے کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، اور میرا پڑھا ہوا کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ جو میرے موضوع میں نہ آتا ہو. ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے، تو میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دے جسے آل نبی سفینے سے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ. تو میں نے کہا اللہ بہت شکریہ. یعنی دو ہستیوں نے نجات کی کشتی بنائی، ایک حضرت نوح، ایک حضرت حسین. دونوں کی نجات کی کشتی کا پہلا فرق، جناب نوح کی کشتی 6 ماہ چلی، رک گئی، نجات جو پا گئی. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جناب نوح کی کشتی کو قرار کہاں آیا؟ کوہ جودی کی پہاڑی پر. یعنی جب وہ سفینہ کوہ جودی سے جا کر ملا معظم تو نجات مل گئی. اچھا، میں نے اس لیے جملہ کہا کہ میں نے لطف لیا ہوا اس بات کا، آپ کو لطف دلانا چاہتا ہوں. کوہ جودی کی پہاڑی جہاں نوح کی کشتی کو نجات ملی، وہ پہاڑی نجف اشرف میں ہے. ہائے 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 ہائے. یعنی اگر کسی کشتی کو قرار چاہیے اسے نجف کی وادی سے ملنا پڑے گا. ہائے ہائے اللہ اکبر. بہت شکریہ بہت شکریہ. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، بس جتنا آج کا وقت باقی ہے، چونکہ دوسری جگہ پر بھی جا کر یہی ڈیوٹی ہے. اگر تھکے نہیں تو میں بس زیادہ زحمت نہیں، چند جملے آج کے اور سے. جناب نوح اور حسین کی نجات کی کشتی کا فرق. حضرت نوح نے جب نجات کی کشتی بنائی تو اعلان کیا جسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آ جائے. اب جسے نجات چاہیے تھی وہ آ گیا. یہاں پھر میں آپ کو مولا کا فرمان سناؤں گا. معصوم سے پوچھا کہ مولا جناب نوح کی نجات کی کشتی میں کون کون بیٹھا تھا؟ آپ نے فرمایا جس جس کی نسل آج باقی ہے. بے نیازی کی ہے آپ نے. جس جس کی نسل، وہ نوح کی کشتی میں، بولیے، دخل ابلیس فی شکل الحمار، گدھے کی شکل میں شیطان بھی بیٹھا، تبھی تو آج تک باقی ہے. بولیے. ہاں کسی دوسرے نے کہا شیطان سے کہ تیرا تو کام ورگلانا ہے، تو ہی آج یہاں کہاں؟ اس نے کہا آج حجت کا حکم سخت ہے، بچے گا وہ جو یہاں بیٹھے گا. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے، بچے گا وہ، بولیے. تو پھر جو جس کی بھی نسل آج باقی ہے وہ نجات کی کشتی میں بیٹھا تھا. اب میں دیکھوں گا کہ کل کی داد آپ نے بہت دی، آج بھی بہت اچھی آپ داد دے رہے ہیں. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کل اور آج کی داد سے یہ جو جملہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے، اس سے آپ کتنا زیادہ بلند آواز سے داد دے کر، دعا دے کر سنیں گے. میں جملہ کہہ دیتا ہوں. حضرت نوح اور حسین علیہ السلام کی نجات کی کشتی کا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا. بول سکتے تو بولیے گا، بول سکتے تو بولیے گا. میں نے کہا نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسے ہی اترا. شیطان بیٹھا شیطان اترا، حیوان بیٹھا حیوان اترا، انسان بیٹھا انسان اترا. مگر حسین کی نجات کی کشتی کے کیا کہنے، بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت مہربانی. لطف آیا؟ بیٹھا گناہگار، حضور اترا نہیں، سب بولیں علیہ السلام. کون؟ حر.
اور اب میں آپ کو اپنے موضوع سے دوبارہ مربوط کروں. بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام نام ہے ہور. حسین دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا نام فطرس. دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا نام ہور. عرش والے کو شفا دی, فرش والے کی شفاعت کی. توجہ ہے آپ صاحبن کی؟ عرش والے کو شفا دی, فرش والے کی شفاعت کی. اور پھر ہور نے بھی کمال کیا. اتنے اچھے سننے والے نہ بیٹھے تو میں یہ جملہ نہ کہتا, لیکن کہوں گا. ہور نے بھی کمال کیا. جیسے ہی سلطان کربلا کے پاس آیا قدموں میں گر گیا. اب اختیار سمجھیے. گرتے ذاتی کہنے لگا, مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ نہیں لطف لیا. آتے ساتھی کیا کہا اس نے؟ مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ اب جیسا سوال جواب دینے والا امام ہے. امام نے فرمایا نام, ہاں اللہ نے تجھے معاف کر دیا. نہیں لطف لیا, نہیں لطف لیا. پھر سمجھیے. اس نے کہا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حسین نے کہا ہاں اللہ نے تجھے معاف. سجاد صاحب, حسین نے یہ نہیں کہا کہ رک مجھے مصلی بچھانے دے, رک مجھے نماز پڑھ کے دعا مانگ کے معلوم کرنے دے کہ اس نے تجھے معاف کیا یا نہیں. حسین نے فرمایا میرا توحید سے تعلق ایسا ہے, اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا ہاں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا, اگر میں نے کہہ دیا نہ. بولیے, ہماری ہاں میں اس کی ہاں ہے, ہماری نہ میں اس کی نہ ہے. تو شفاعت کا اختیار حسین کے پاس. اور کتنا کریم. سنیے کہ آج اس حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوری دنیا مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے. ہائے 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 ہائے, کہ کسی بھی طرح ہو میں کربلا معلیٰ پہنچوں. اور لوگ جا رہے ہیں. کبھی آپ نے معجزہ دیکھا ہے کہ کربلا معلیٰ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ کروڑوں افراد چہلم کے دن زمین کربلا پر ہوتے ہیں حسین کا چہلم منانے کے لیے. 2 دن 4 دن وہاں رہتے ہیں کروڑوں افراد. معجزہ یہ ہے ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر آ کر یہ نہیں کہتا کربلا میں تھا, اتنا رش تھا اور میں بھوکا رہا. ہائے 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 ہائے. یا کسی نے کہا ہو کہ اتنا رش تھا میں وہاں پیاسا رہا. تو آئیے پھر آج کی ایسے مجلس میں ہم سلام پیش کریں ان لوگوں کو جنہوں نے حسین علیہ السلام کی زواری ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کیا. کریں. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت, کم لوگوں نے لعنت کی ہے. ہاں ہاں, ہمارے مذہب میں جہاں تولا ہے وہیں تبرہ ہے. خالی محبت کام نہیں آئے گی. یہ نہیں ہے کہ عشق کے میدان میں آپ علی کے قدموں میں گر جائیں, حسین کے قدموں میں گریں. مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. علی کہیں دلیل, بس جی میں محبت کرتا ہوں. حسین کہیں دلیل, جی بس محبت کرتا ہوں. نہیں, دلیل ایسی پختہ ہو کہ علی گلے لگا لیں. کہ آپ علی کے قدموں میں گر کر کہیں مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. علی فرمائیں گے دلیل, مولا میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. تو حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت ہے. اس نے اپنے دور میں ایک میٹنگ بلائی. اس نے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. کہاں نہ جائیں؟ کربلا نہ جائیں. اس کے ایک وزیر نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اعلان کر دیں کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. کتنا؟
ٹیکس سے اگر حسین کی سواری رکتی ہوتی، اتنا کسی ملک کا بجٹ نہیں ہوتا جتنا حسین کے عزادار 10 محرم کو خرچ کر دیتے۔ ہاں، یہ عقیدت کے مراحل ہیں۔ سنیے، اس نے اعلان کر دیا کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے۔ اس کے دربار میں ایک ضعیفہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی۔ سجاد بھائی لطف لیجیے گا، بلکہ آپ سب لطف لیجیے گا، جو کربلا جانا چاہتا اور یقیناً سب جانا چاہتے ہیں، جو گئے ہیں مولوں نے بار بار لے کر جائے، جو نہیں گیا وہ ضرور جائے، آج کی مجلس کا صدقہ وہ جائے۔ بھائی ذرا بولیے گا، اس کے دربار میں ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی، اس نے حجاج کے منہ پہ ماری، کہنے لگی پکڑ پیسے، دے اجازت۔ نہیں بولے آپ؟ اس نے کہا پیسوں کی بات ہے نا، تو یہ لے پیسے، دے اجازت۔ اس نے کہا ضعیفہ تو غریب عورت ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بڑھیا نے کہا خاموش، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس جاگتے آئیے گا، آج کا نتیجہ کہ یہ تیرا معاملہ، تیرا کام ہے پیسے لینا، ہمارا کام ہے پیسے دیکھنا۔ اور زیارت حسین کامل الزیارات ہماری دعاؤں کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ معصوم سے سائل نے پوچھا مولا جب آپ کے حبدار کے سامنے کربلا کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ کیوں آتی ہے؟ امام نے کہا اس کی وجہ ہے اللہ جب ہمارے حبدار کو بنا رہا تھا اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی خاک شفا ملا رہا تھا۔ فرمایا وہ خاک شفا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ کربلا جائے۔ لوگ پیسے دیتے رہے، بس نتیجہ آج کا، اور کربلا جاتے رہے۔ 200 کی جگہ 400 ہو گیا، 400 کی جگہ 800 ہو گیا۔ بولے تو جملہ کہوں، حجاج نے کہا کیسی قوم ہے، پیسے کی بھی پرواہ نہیں ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور کربلا میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے لوگ اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ دیتے ہیں کہ زیارت حسین علیہ السلام ہو جائے۔ یہ عشق کے معاملات ہیں، یہ عقیدت کے مرحلے ہیں۔ حجاج نے کہا لوگ پیسے دے رہے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں۔ ایک نے کہا اب نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے آپ کو 2 دن نہیں کہا کہ جناب مجھے اس جملے پر داد چاہیے، لیکن میں اب کہوں گا کہ اگر یہ بات میں سمجھا دوں تو پھر مجھے اپنے ہر سامنے سے داد بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے۔ اس نے کہا کیا اعلان کروں؟ اس کے وزیر نے کہا اعلان کر کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے۔ اس نے کہا نہ ہاتھ کٹوائیں گے نہ جائیں گے۔ اعلان ہو گیا آج کے بعد کربلا وہ جائے گا جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے گا۔ وہی ضعیفہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی حجاج کے دربار میں آئی اور مسکرا کر کہنے لگی میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا۔ اس نے کہا آسان نہیں کیا، مشکل کر دیا۔ اب کربلا وہ جائے جو اپنا ہاتھ کٹوائے۔ ضعیفہ نے کہا یہی تو آسانی ہے، پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اب میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں۔ میں 2 بار تو کربلا جاؤں گی۔ ایک ہاتھ کٹوایا کربلا، دوسرا ہاتھ کٹوایا کربلا۔ توجہ، حجاج نے کہا نہیں رک رہے۔ اس نے کہا اب رک جائیں گے۔ کیسے؟ اس نے کہا اعلان کر کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے۔ نہ کسی کے پاس پاؤں ہوں گے نہ وہ کربلا جائے گا۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا۔ یہی ضعیفہ حجاج کے پاس آئی، کہنے لگی کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے۔ کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے۔ حجاج نے کہا پاگل ہو گئی، بنا پاؤں کے تو کربلا کیسے جائے گی؟ اس نے کہا پاگل تو ہو گیا، تو کیا سمجھتا ہے حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے؟ ہائے 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 ہائے، جو گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، بین الحرمین دیکھا ہے، ہاتھ نہیں ہیں کونیوں کے بل چلتے ہیں، پاؤں نہیں ہیں گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، صدا ایک ہی ہے لبیک یا حسین۔ مل کر یا حسین
لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے آپ صاحب. کہ حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے. حضور اس نے کہا کاٹ میرے پاؤں اور مجھے کربلا جاتا دیکھ. حجاج نے جلاد سے کہا اس کے پاؤں کاٹو اور میرے محل کے باہر ڈال دو. میں اپنے محل کی چھت سے دیکھوں گا کہ بنا پاؤں کے ضعیفہ کربلا کیسے جائے گی. اہلیہ نے کراچی سماعت کیجیے گا. جلاد نے پاؤں کاٹے, حجاج کے محل کے باہر ڈال دیا. حجاج محل کی چھت پر آیا, ایک ایسا منظر دیکھا, خوف کے مارے کانپنے لگا. کیا دیکھا؟ ضعیفہ نے رخ کیا کربلا معلیٰ کی طرف اور باواز بلند بولی, غازی عباس میں آپ کے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازو ساتھ نہیں تھے. اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا. ضعیفہ نے میرے محل کی طرف رخ کر کے کہا اب معلوم ہوا جس کی زواری کا محافظ عباس ہو. اجرکم اللہ. اسے کربلا جانے سے کون روکے گا؟ آپ رو پڑے ہیں اور رونے ہی کی راتے ہیں. چیلوں میں سلطان کربلا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. حضرت عباس فقط حسین علیہ السلام کے زائرین اور زواری کے محافظ نہیں, علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے کہا علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس ہے. کتنا مان تھا جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا نا مدینہ سے, تو جناب زینب عالیہ کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا تو بی بی نے دیکھا کہ بی بی کے قدموں کے نیچے کسی کے ہاتھ آئے. بی بی نے دیکھ کر کہا عباس بھائی یہ کیا؟ فرمایا شہزادی میں نہیں چاہتا کہ آپ کے قدموں کے نشان مدینے کی گلیوں میں آئیں. میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو محمل پہ سوار کراؤں گا. اس وقت علی کی بیٹی نے رو کر کہا پھر وعدہ کرو جیسے آج سوار کرا رہے ہو ایسے 11 محرم کو بھی سوار کراؤ گے. اور 11 محرم کو جب علی کی بیٹیاں بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگیں تو ہاتھ پسے پوچھ بندھے ہوئے تھے. شہزادی زینب نے فرات کی طرف دیکھا اور رو کر کہا عباس بہن شام جا رہی ہے. اجرکم اللہ. عباس کیا اب بہن کو سوار کرانے نہیں آؤ گے؟ مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. آل محمد تو آل محمد, آل محمد کے گھر کے غلاموں کنیزوں کے مان کا نام عباس تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول و منظور فرمائے. بس جملہ سنیے, گریہ کی آواز مزید بلند ہو جائے تاکہ وہ جو شام سے چل کر آتی ہیں بیویاں وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی, وہ تو یہ دیکھتی ہے کہ کون میرے حسین کو کتنا روتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شام کے بازار میں وہاں کی ایک بات سناؤں. شام کی رہنے والی ایک مستور, تاریخ نے نام ریحانہ لکھا, مالک اشتر کی بیٹی ہے. اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ بازار جاؤ اور کچھ سامان لے کر آؤ. یہی موسم ہیں جو علی کی بیٹیوں کے شام میں آنے کے موسم تھے. جیسے ہی ریحانہ کی کنیز کہتی ہے میں بازار آئی, رونا ہے تو ایک لمحے میں طرف دیکھیے گا آج کا. جیسے ہی کنیز بازار آئی اچانک بازار میں رش بڑھ گیا اور ایک آواز بلند ہوئی, لوگو پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. نہ روئیں کسی غم میں سوائے غم حسین علیہ السلام کے. لوگوں پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی. ریحانہ کی کنیز کہتی میں نے دیکھا کچھ سر ہیں جو نوکے سینا پر ہیں, ان میں سے ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کچھ بیویاں ہیں جو بے پلان اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی مہار ایک قیدی کے ہاتھ میں ہے. قیدی بھی عام نہیں, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں.
پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہیں، رونے والے روتے آئیے گا عزادارو۔ ریحانہ کی کنیز نے دیکھا کہ ایک سر نو کے سنا پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کنیز گھر آئی، ریحانہ نے کہا آج بازار سے سامان لانے میں دیر کر دی۔ اس نے کہا بی بی بعد میں بتلاؤں گی، پہلے مجھے یہ بتلائیے، میں نے سنا ہے آپ کے مدینہ والے سردار قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، اجرکم اللہ۔ کہا ہاں، وہ نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، قرآن ان کے گھر کا قصیدہ ہے۔ کہنے لگی بی بی وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر مسجد میں، وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر جسم کے ساتھ۔ میں ایک ایسا قیدی دیکھ کر آئی ہوں جس کا جسم ساتھ نہیں ہے اور سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بس رونے والوں اگر رونا ہے تو ذرا جملہ آج کا سنیے گا۔ ریحانہ نے کنیز سے کہا اس کا کوئی وارث ہے؟ کہا ہے۔ کہا جاؤ اسے پوچھ کر آؤ وہ کون ہے اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ کنیز آئی سید سجاد کے پاس، کہنے لگی قیدی میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی، بس مجھے اتنا بتاؤ تم کون ہو، یہ بیبیاں کون ہیں، یہ سر کس کا ہے؟ سید سجاد نے فرمایا کس نے پوچھوایا؟ کہا میری آقا زادی نے۔ فرمایا اپنی آقا زادی سے کہیے اگر ہمارے حالات جاننے ہیں گھر میں نہ رہے بازار آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، گھر میں نہ رہے بازار آ جائے۔ کنیز نے سارا معاملہ آ کر ریحانہ کو بتلایا، اس نے سر پہ چادر لی، مدینہ کی طرف رخ کیا اور کہنے لگی مولا حسین گواہ رہیے گا، میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنے جا رہی، میں تو یہ دیکھنے جا رہی ہوں کہ ایسا کون سا سر ہے جو بغیر جسم کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ رونے والوں بس مصائب کا آج کا آخری جملہ ہے، پھر آپ ماتم داری دل کھول کے کیجئے گا۔ ریحانہ بازار میں آئی، اب اگر ماتم کرنا ہے تو ذرا ایک لمحے میں تب دیکھیے گا آج کا آخری جملہ۔ سید سجاد کے پاس آ کر ریحانہ کہنے لگی میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی، بس مجھے اتنا بتا دو آپ کون ہو، یہ بیبیاں کون ہیں، یہ سر کس کا ہے؟ سید سجاد نے رو کے فرمایا ریحانہ بہن تیرا کیا حال ہے؟ بہن کا نام آیا، منہ پیٹ کے کہا انتا زین العابدین، انتا علی اکبر، کیا تو سجاد ہے، کیا تو اکبر ہے؟ بہن تو مجھے سجاد کہتا ہے، بہن تو مجھے اکبر کہتا ہے۔ کہا مجھے پہچان، میں تیرا بھائی سجاد ہوں، وہ نو کے سینہ پہ تیرے مولا کا سر ہے، وہ بے پناہ اونٹوں پر تیری شہزادیاں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اب میں یہ نہیں پوچھوں گی آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کس نے بنائی، مولا مجھے یہ بھی نہ بتائیے میرے مولا کا سر تن سے جدا کس نے کیا، مولا میں یہ بھی نہیں پوچھتی میری شہزادیوں کے سروں سے چادریں کس نے اتاری، بس مولا اتنا بتا دیجئے یہ سب کچھ جو ہو گیا کیا ام البنین کا عباس نہیں تھا؟ اگر عباس ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ایک سر سے آواز آئی ریحانہ، میں ہاتھ ملتا رہا، مجھے اجازت نہیں ملی، اجازت مل جاتی اکبر کو برچھی نہ لگتی۔ اللہ اللہ وقوم سالہ۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، مانعان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج ماتم حسین۔